اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد للہ رب العالمین. آج ایک مرتبہ پھر اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہترین لوگوں میں شامل فرما کر ہمارے اوپر احسان عظیم فرمایا. ہم بہترین کیوں ہیں؟ پہلی کلاس میں ہم نے یہ آپ کو بتایا. اپنے آپ کو کوئی بہترین نہیں کہہ سکتا، لیکن ہم اس لیے اپنے آپ کو بہترین کہہ رہے ہیں کیونکہ ہمیں بہترین میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہیں تو حضور کے غلام گناہگار ہیں. میں اپنے بارے میں کہہ رہا ہوں، آپ کے بارے میں نہیں کہہ رہا. یہ تو ایک الگ بات ہے، لیکن کلمہ ہم نے رسول اللہ کا پڑھایا صلی اللہ علیہ وسلم. جب ہم کلاس کو بغیر کسی تاخیر کے شروع کرنے کی کوشش کرتے ہیں، کل ہم نے یہ سیکھنے کی کوشش کی تھی کہ جتنے بھی حروف ہیں ان کا جزم کو سکون کہتے ہیں، اور جس کے اوپر سکون آ جائے اس حساب سے یہ جو ہے کیا ہے؟ سکون. اور یہ با کیا ہے؟ یہ جب تک اس پہ نہیں تھا تب تک یہ بات تھی. اب یہ آ گئی، اس کے اوپر سکون جیسے ہی آئی تو یہ کیا بن گئی؟ اب آپ سے کوئی پوچھے کہ یہ با کیا ہے تو آپ سب سے پہلے بتائیں گے یہ با ساکن ہے. ٹھیک ہے جی. اب یہ با ہے، اس کو آپ با ساکن نہیں کہیں گے، صرف کیا کہیں گے؟ با. اس کے اوپر اگر ہم نے یہ لگا دی تو یہ با کیا بن جائے گی؟ حرکت. اب یہ با کون سی بن جائے گی جی؟ متحرک. ساکن سکون والی یا سکون والا، متحرک حرکت والا حرف. اب تک ایک با کے ہم نے دو نام پڑھ لیے ہیں، ایک با ساکن اور دوسری با متحرک. اب یہ پہلے ذہن میں بٹھا لیں کہ با ہو یا الف سے لے کر یا تک سوائے الف کے، الف کو چھوڑ کے ہر حرف پہ جب یہ سکون آئے گا تو وہ ساکن ہو جائے گا. اب بتانا ہے آپ نے یہ نون کیا ہے جی؟ کیسے پتہ چلا؟ اس کے اوپر یہ اب یاد ہو جائے گا. اچھا جی، یہ جیم کیا ہے؟ کیسے پتہ چلا؟ اس کے اوپر سکون ہے. شاباش. اب یہ ہے با متحرک. کیوں بھائی؟ اس کے اوپر کیا ہے؟ تا کیا ہے؟ یہ سا کیا ہے؟ تو آپ کیا بتائیں گے؟ بولیے ذرا. کیوں بھائی؟
اب ان تینوں کا ہم نے ایک ایک نام اور بھی یاد کرنا ہے. میں لکھ دیتا ہوں, یاد ہو جائے گا انشاءاللہ 2-3 دن دورائیں گے. تو یہ با متحرک ہے, اسی با کا اب ایک اور نام ہوگا. کیا لکھا ہے جی میں نے؟ مفتوح. مفتوح ہم اس حرف کو کہیں گے جس کے اوپر فتح ہو. فتح کس کو کہتے ہیں؟ زبر کو. بولیے. پیش کو کیا کہتے ہیں جی؟ ضمہ. فتح ہم پڑھ چکے ہیں, آپ کو یاد ہوگا پچھلی کلاس میں. اس دن صرف ایک پڑھایا تھا, یاد ہے؟ اسی لیے ایک پڑھایا تھا کہ تاکہ آپ کے ذہن پہ زیادہ دباؤ نہ آئے. جب بندے نے سیکھنا ہو تو ایک بات میری یہ ذہن میں بٹھا لینی ہے آپ نے, اور اسپیشلی جیسے یہ حضرات بزرگ تشریف فرمائے, ایک ہوتا ہے بچہ, اس کی یہ فطرت ہوتی ہے کہ وہ جو بھی کام کرنا چاہتا ہے وہ چاہتا ہے کہ فٹافٹ ہو جائے. اور ہماری پاکستانی قوم تو ویسے بھی ہر کام میں شارٹ کٹ کے چکر میں. شارٹ کٹ کوئی چیز بھی نہیں, یہ وقتی چیز ہے. لانگ ٹرم ہماری زندگی کے ساتھ جو بھی چیز منسلک ہے, میں اسی لیے کہتا ہوتا ہوں جو کام آپ نے ساری زندگی کرنا ہے وہ صحیح ایک دفعہ سیکھ کے کرنا ہے. ساری زندگی نماز پڑھنی ہے نا, ایک اچھا طریقہ آنا چاہیے. کیوں نا چاول بندہ اس طرح بھی کر کے لے سکتا ہے, پھر جو سنت ہے 3 انگلیوں سے کھانا اس طرح بھی کھا سکتا ہے. تو کئی لوگ اتنے پا گئے تھے ہتھوں سٹ میں پھکا مارنا جسان سے اپنے پنجابی, وہ بھی تو کھا ہی لیتے ہیں, اندر تو سارے رزق کر ہی لیتے ہیں. لیکن جو جتنے مہذب طریقے سے کھاتا ہے, 3 انگلیوں کو کیوں فرمایا گیا بھائی سنت ہے جی 3 انگلیوں کے ساتھ, بھائی اسے کتنا بڑا نوالا ہے. جتنا بندہ چھوٹا ہوگا اس کی انگلیاں اتنی پتلی ہوں گی, اس میں اتنا چھوٹا آئے گا. جتنا چھوٹا آئے گا کبھی بھی وہ نوالا پھنسنے کا کوئی خطرہ ہی نہیں ہے. اب دیکھو نا, اس میں جو لوں گا 3 انگلیوں میں اور جب پورے ہتھ میں گھنسا فرق تو اسی نا جی. بعد جے مکھ مار کے نوالا کے لگانا تو پہلے ہی میں چھوٹا جا کھانا. خیر بہرحال, تو پیش کو کیا کہتے ہیں؟ اور جس پہ زمہ آ جاتا ہے اس کو کیا کہتا ہے جی؟ مضموم. مضموم, مفتوح. ٹھیک ہے جناب. اب میں پوچھنے لگا ہوں یہ با کیا ہے. اب اگر وہ پوچھے نا کہ یہ با کے اوپر حرکت کون سی ہے, اب آپ نے بتا دینا یہ اگر زبر ہے, فتح ہے تو, اگر ضمہ ہے تو. آج اس کو بھی کر ہی دیتے ہیں. زیر کو کیا کہتے ہیں جی؟ کسرہ. اور جس کے نیچے کسرہ ہو اسے مکسور کہتے ہیں. کیا جی؟ مکسور. مکسور کا اس دن اور ان تینوں کا میں نے ایک وزن بتایا تھا, آپ کو یاد ہے کچھ؟ مکسورن, بولو بولو کس نے بولا؟ مفعولن. مکسور میں کتنے حرف ہیں جی؟ 1 2 3 4 اور 5. مفعولن کتنے حرف ہیں جی؟ کتنے حرف؟ 1 2 3 4. مضموم بول رہے ہیں یا مفتوح بول رہے ہیں؟
करोड़ बंदा तुसी बोल दो, कोई आपको चैलेंज नहीं करेगा इंशाअल्लाह। अगर वो चैलेंज करेगा कि तुमने लफ्ज गलत बोला है भाई, आप बोलो मकसूरन बरवज़्न मफ़ऊल, बिल्कुल दुरुस्त है, क्योंकि ये मफ़ऊल के वजन पे है। अब ये भी बात याद रखनी है, जो इसके वजन पे आ जाएगा वो इसम होगा। क्या होगा? फेल नहीं हो सकता। इसम और फेल में फर्क क्या होता है? फेल काम को करना है और इसम नाम को। ये इसम है, काम किया गया तो इसका ये नाम बना। काम हमने क्या इसम की है? सा के नीचे जेर ले आए, तो यूज कौन हुई है? सा। यहां इस्तेमाल कौन सी चीज हुई है? ता। यहां इस्तेमाल कौन सी चीज हुई है? बा। जो चीज इस्तेमाल होती है वो मफऊल होता है, और जो इस्तेमाल करती है वो फाइल होती है। ठीक है जी। अब इधर फाइल कौन है? फत्ता, कसरा और जमा। और मफऊल कौन है? ये बा, ता और सा। तीन चीजें होती हैं, हमें याद रखनी है आपने पक्की। फिर आगे जाके किसी, जब आपका शौक हट गया लेकिन हटा नहीं है, इससे रिलेटेड है। फिर दूसरी चीज होती है फाइल, और तीसरी चीज होती है मैंने बिलाल को थप्पड़ मारा। बताइए इसमें फेल कौन सा है? ये जो थप्पड़ मारा, ये तो सारा आपने बोल मारना। फेल क्या है? ये जो इसको थप्पड़ पड़ा है ना, जो मार, ये जरब लगी है, जरब, ये फेल है। और जारिब कौन है? कारी मोहम्मद उस्मान। और मजरूब कौन है? बिलाल। आप समझ आ गया आपको? काम इसमें मारना। अभी देखो एक एक और कोई चीज आप ले लें। मदद, मदद क्या है? फेल। बोलिए ना, मदद फेल है, किसी की मदद करना। और मदद करने वाला फाइल है, जिसकी मदद हो रही है वो मफऊल है। बात बैठ गई है थोड़ी देर में? ये तीन चीजों से खाली कोई भी चीज नहीं होती। अच्छा, तो कौन सी है? साकिन। मुझे के लिखा पड़ा जरा मतलब दौड़ा के ना। साकिन, साकिन क्यों है? जी, इसके ऊपर सुकून। जब तक इसके ऊपर सुकून नहीं था तो ये क्या थी? सिर्फ बा। अब आप इसको बोलेंगे बा साकिन। पहले ये क्या थी? बा। अब ये क्या हो गई? कुरान मजीद को पढ़ते वक्त एक काम जो आपने जरूर करना है ना, वो देख के, नहीं तो आप गलत पढ़ रहे हैं। और गलतियां कितनी किस्म की होती हैं? दो। ये मैं साथ चीटिंग भी करवा रहा हूं। कितनी किस्म की होती हैं कुरान मजीद को पढ़ते वक्त गलतियां? दो किस्म की। लो जी, पहली का नाम बताओ। बिलाल थे ना आपका क्लास में? जी, चीटिंग कराऊं? चलो हिंट्स देता हूं। जो वाज़े होती है, साफ नजर आ रहा होता है कोई गलत है। अद्दे तो ज्यादा तुम्हें 10 चढ़ा। नाम याद है जी किसी को? हाँ? मैंने पहले दिन अर्ज की थी कि कोशिश करें कि कॉपी भी ले आए। लाहने ये तुझ के समझ मैं सिर्फ पढ़ा के नहीं जा, छोटे से ना थोड़ा थोड़ा सुन समझते। लाहने, ये कौन सी गलती होती है? वाज़े। इसे आप अगर वाज़े भूल जाए, बड़ी गलती कर, बड़ी गलती वो तो सब्र होती है जब सारे ने सामने हो। अच्छा,
بڑی غلطی چھپ کی بھی ہوتی ہے، لیکن ہمارے معاشرے میں بڑی غلطی اسے کہا جاتا ہے بھیا نا کیتا بھی وہ تو سارے نے سامنے ہی کیتا نا وکھرا کدے ماں چنڈ مار بھی گنا تو خیر نا پیو پتر ہے ماں سارے نے نافرمان گناہ کبیرہ کا مرتکب ہوتا ہے، چاہے وہ زبان سے ہو چاہے وہ نافرمانی اس طرح ہوتی ہے نا، کوئی بات انہوں نے کہی تو آپ نے نہیں مانی، نافرمانی، اور زیادہ بدتمیز ہو گیا تو منہ اپنے منہ سے کچھ کہہ گیا، آگے سے بکواس بھی کر گیا، یا اللہ معاف فرمائے، اللہ معاف فرمائے، اللہ معاف فرمائے، اچھا گیا۔ اس میں ماؤں کا بڑا کردار، باپ کی عزت کروانے میں ماؤں کا بڑا کردار۔ جس بندے کی بیوی فرما بردار ہوتی ہے اس کی اولاد کبھی بھی نافرمان نہیں ہو سکتی۔ ماں کدے جاگتے نے سامنے پیوں چک سی نا ایک داڑے ماں سی نا تس چپ کرنا میں نہ دسنی دوئی داڑے سے تس چپ کرنا، حالانکہ اپنے تو منہ سیانی پڑھنے پہ نہیں اور اپنے تو منہ اتنا ماڑا کام ہی نہیں کرنے پہ نہیں، ان جتنے کھپسن تے میں دس سننی۔ تیسرے دن میں بچہ بھی سن کے نہ تے اب بولے آہنے تس چپ کرنا میڈیکل سن، یہ کیوں آیا؟ اس بندے نے یہ کہا ہے سب سے پہلے جو محکوم تھا، محکوم بروزن سمجھ گیا، بیوی محکوم ہوتی اور مرد فاعل ان کے وزن پہ لاؤ کیا ہوگا؟ حاکم بروزن فاعل، اس کو ہمیشہ حکمت والا ہونا چاہیے۔ حکمت سے جو کام ہو سکتا ہے مار سے یا زبردستی وہ ہو سکتا نہیں ہے۔ لو جی کہاں سے بات چلی تھی اور کہاں چلی گئی؟ اسے کہتے ہیں کلاس، اسے کہتے ہیں انسٹیٹیوٹ کی برکت۔ آپ تجوید پڑھنے آئے تھے، ساتھ یہ بھی پتہ چل گیا اچھا والدین کی نافرمانی گناہ کبیرہ ہے۔ اگر آج سے آپ شروع کریں اپنے گناہ کبیرہ یاد کرنے اور سمجھنے اور سننے تو پہلا گناہ کبیرہ والدین کی نافرمانی ہے۔ جس کو یہ پتہ ہے وہ کرے گا کچھ بولو ذرا نہیں، کیونکہ گناہ کبیرہ معاف کروانے واسطے پھر اس سے والد یا والدہ کو معافی کرنا کیسے ان معاف کرسون تے اللہ معاف کرسی، تو پھر جو جا کے کہنا ہے جی ابا جی امی جی معاف پیراں ہاتھ لے سی گوڈیاں ہاتھ لے سی ہتھاں چم سی، تو پہلے ہی پھر، لیکن یہ پہلے کب ذہن میں بیٹھے گی بات؟ جب اس کے مائنڈ میں ذہن میں یہ بات بیٹھ جائے گی کہ یہ میرا حاکم ہے، ہر صورت میں نے بات ماننی ہے، ابی اور مان کے امی اور مان کے اس نے مہربانی مانتے ہیں نا۔ دیکھو یہ جتنے سربراہ آپ بیٹھے ہیں، آپ نے کبھی کوئی بچوں کی یا بیوی کی بات نہیں مانی، سارے مانتے ہیں، لیکن حاکم اگر اپنی مرضی سے مانے وہ بات اور ہے۔ اولاد یا جو زوجہ ہوتی ہے وہ زبردستی کرے گی، اب گناہ کبیرہ کا مرتکب ہونا شروع۔ تسی جناب خوشی نہ مناؤ نا، کوئی تعریف کرنا، لیکن وہ ہنستے ہنستے فٹ فٹ رتا رتا نوٹ کٹ سی جہاں گئے نہ بات بولا جا کے بندہ ضائع نہیں کرنا۔ اس میں مطلب یہ نہیں نا کہ اس نے بچہ ضائع کرنے والا ہے، صرف نال اس نے فرض ہے نصیحت کرنا، پوری بات جب ختم ہوئی آخر میں جو نصیحت ہوئی وہ یاد رہتی ہے، وہ بار مان کے پٹاخہ گنن لگ سی نا اسی اور نہیں ضائع نہیں کرنا۔ یہ نہیں اولاد کو دینا چاہیے لیکن ساتھ نصیحت بھی جاری رکھنی چاہیے، یہ والدین کے فرائض میں شامل ہے۔ اچھا جی، تو ہم سبق سے یہ بھی سبق ہے، اس کو سبق سمجھنا آپ، اسے کہتے ہیں تربیت، یہ ہے تعلیم، اور یہ جو میں ابھی ساتھ ساتھ کر رہا ہوں یہ کیا ہے؟ تربیت۔ یہ چھوڑ دی گئی ہے اسکولوں کالجوں جامعہ میں جس کی سخت
لو جی پھر ہم ایک دفعہ اس پہ آ جاتے ہیں کہ یہ کیا ہے جی، آپ سب نے مل کے بولنا ہے. سمپل ہے نا، سادی بالکل تا. ابھی یہ تا کون سی ہے جی؟ میں نے ایک بات کہی تھی، آپ نے غور کی ہو تو تھوڑی دیر پہلے، کہ قرآن پڑھنا ہے تو سب سے پہلے اس کو دیکھنا ہو. دیکھنے کا مطلب ہوتا ہے تولنا. تولو، تولنے کے بعد اب بولو. تولنے کا مطلب ہے جو نہیں بھائی نال کلو رکھ کے تولنا بھی زبان میں کتنی کے. تولنے کا مطلب ہے بھائی اپنے ذہن پہلے سے تولو بھائی اے لفظ حرف یا لفظ اے ہو سی، جسے کنفرم ہو گیا پڑھ ہے تو اس کا مطلب ہوگا کہ آپ نے پورے طریقے سے پراپر طریقے سے اس حرف کو آپ نے دیکھا ہے. لو جی یہ کیا ہے؟ تا. یہ کیا ہے؟ کیوں؟ یہ بھی تھا ہے، یہ بھی تھا ہے. اس پہ بھی دو نقطے ہیں، اس پہ بھی دو نقطے ہیں، اس پہ علیحدہ ہیں، اس پہ اکٹھے ہیں، تب بھی تا ہے. تو آپ کیا بولو گے؟ تب بھی. یہ میں نے اس جان بوجھ کے لکھے ہیں دو نقطے علیحدہ علیحدہ، کیونکہ ہمیں جب پڑھایا گیا تھا شروع میں اللہ کروڑوں رحمتیں فرمائے. ہمارے نانا جو تھے ان کے چھوٹے بھائی، نانا ہو گئے وہ بھی، وہ سکول بھی ادھر مکتب بنایا ہوا تھا مسجد میں، اور ساتھ ہی الف با میں پڑھا، اور ہم زمین پہ بیٹھ کے پڑھتے تھے، اور تھلے ہی لکھنا ہونا ہے. پڑھ لکھا دوا تھا نہ بٹا چھڑ کوئی خرچہ ہی نہیں تے دال گڈی نال چھٹی ہونی ہے، گڑی لیٹ ہوگی تو سن چھٹی فارم پا لیٹ ہوئی. لو جی کتنی یادیں پرانی ہیں. وہ اس طرح پڑھاتے ہیں. الف یہ کیا ہے؟ الف کیا ہوتا ہے؟ اس نے کیا بتایا تھا؟ الف کیا ہوتا ہے؟ اس دن کا بیٹھا ہوا ہے، آپ کے ذہن میں بھی آپ بیٹھ جائے گا. خالی سے کیا مراد ہے؟ اس کے اوپر کوئی حرکت نہیں. الف خالی، با تلے ایک نقطہ، تا ہوتے دو نقطے، سا ہوتے ترے نقطے. اس کی حکمت کتنے نقطے ہیں؟ حالانکہ ہم کہتے ہیں اس کے درمیان میں ہوتا ہے. یہ جو کہا تھی مت صاحب، ابھی دیکھیے مت صاحب مان جائیں گے کہ نیچے ہی ہوتا ہے. میں نے کیا لکھا ہے؟ جالب. حبیب جالب ایک شاعر گزرا، اس کا نام. یہ نقطہ کدھر ہے؟ اسیدہ میں وچکار ہے. جب اس شکل میں لکھا ہو تو وچکار اس لیے کہتے ہیں کیونکہ اس جیسے کچھ اور حرف بھی ہیں. اب سمجھ آیا تھوڑا تھوڑا؟ جب ادھر ہوگا تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس نے وچکار نقطہ ہے. ہری پوری آپ نے جیم ہا ہا، جیم ہا اور خا، تو بیسیکلی اس کے نیچے ہی ہوتا ہے. تو انہوں نے جب کہا نا کہ الف خالی با تلے ایک نقطہ، جیم تلے بھی ایک ہی نقطہ ہونا کہ جس ویلے کنفیوز ہو سن نا، پریشان ہو سن بھئی اس طرح ایک نقطہ، اس طرح ایک نقطہ، اے باوے یا اے باوے، پھر ہندوستان پہچان سن، پھر کی کر سن. ابھی آپ با اور جیم میں فرق کر سکتے ہو کہ نہیں جی؟ کیسے کر لیا؟ اس لیے کہ آپ نے دیکھا با اس طرح کی ہوتی ہے اور جیم اس طرح. کبھی بھی آپ ایک نقطے کو دیکھ کے بھولیں گے نہیں انشاءاللہ. پھر اس کی ایک اور جو وجہ ہے وہ ابھی آپ کو سمجھ آئے گی. کوئی اردو نہ لفظ بولو جس میں با ہوئے وچکار آئے. اخبار، شاباش. ادھر یہ جو با لکھی ہوئی ہے یہ اس طرح کی ہے؟ بولیے نا. اب آپ اس کو کیسے پہچانیں گے؟ نقطے کی وجہ سے. شاباش.
بچے نے ذہن وچ یہ گل پا دینی جتھے تھلے ایک نقطہ ویکھے نا بیٹا تے اس جو نقطہ ہو وہ با ہوگی چاہے وہ جدھر بھی لکھی ہوئی ہے. اسے کہتے ہیں پہچان کرانا. یہ ہے جان اور یہ ہے پہچان. جان ہوتی ہے کسی کو ایک نظر دیکھ لینا جان لینا. پہچان ہوتی ہے اسے ہزاروں میں سے تلاش کر لینا. امپلیمنٹ تو بات ہوتا ہے بھائی کرنی کی وے ہونا کی وے. جان ہو گئی ادھر پہچان ہو گئی. پھر آگے ہم آگے چلیں گے. اس کے بعد یہ آپ کو سمجھ آ گیا یہاں تک. اب ہم جو بات سمجھانا چاہتے ہیں کہ بات علیکم تا اسی طریقے سے تا ہوتے دو نقطے. تو تا ہوتے دو نقطے کوئی بولو جی ہوں جیسے تا آوے جی کیا بولا تالاب. شاباش. پانی جمع کرنے کی جگہ. تالاب. اب ادھر ویسے تا نہیں ہے نا اور شوشہ بھی ایک ہے. یہ ذہن میں رکھنا ہے تا کا شوشہ ایک ہی ہوگا. نقطے اوپر کتنے ہوں گے؟ دو. کیونکہ تا ایک ہی ہے تو اس کا سمجھنے میں اتنا پرابلم نہیں آتا. لیکن یہ جو اس کے بعد آ رہی ہے نا سا اس کو آپ نے سمجھنا ہے کیونکہ یہ اردو میں دیکھ اور بڑھ جاتی ہے. تو یہاں خرابی یہ ہوتی ہے کہ بندے جب ایک شوشہ ہو سلاسا 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 تین تین. سلاسا کا مطلب کہتا ہے تین. یہ ابھی ایک شوشہ ہو اس کے اوپر دو نقطے ہوں تو وہ کیا ہوگی اور تین نقطے ہوں تو وہ کیا ہوگی اور سین میں یہ فرق ہوتا ہے. اس کے شوشے تین ہوں گے وہ سین ہوگا. اگر انہی شوشوں کے اوپر تین نقطے ہیں تو وہ کیا بن جائے گا کیا ہے یہ رے نہیں نا آپ نے کلاس جاؤ را بولیے تھوڑا اور بولیے شاباش. اب صحیح بولا آپ نے. پہلے آپ نے کوئی را را پکڑ زا اور یہ کیا ہے یا کیا یا. اعلیٰ حضرت کا ایک شعر ہے تھلے نہیں پیسے نہ کرسی آنا میں بیٹا کرسی آن کے نہیں خیر تکلیف ہوگا نہیں فائدہ کر. غمزدوں کو رضا مجدہ مجدہ دیجئے کہ ہے. یہ مجدہ لکھا ہے. غمزدوں کو رضا اے رضا جو غمزدہ لوگ ہیں نا مجدہ دیجئے کہ ہے ان کو خوشخبری سنائیے. مجدے کا مطلب کیا ہوتا ہے خوشخبری. اب یہ ایسے لکھا ہوگا نا تو آپ یہ اس کو تا نہیں پڑھیں گے مستہ نہیں پڑھ دیں گے. یہ ویسے اردو کا ہے لیکن اردو میں بھی تو آپ مکس کر سکتے ہیں اس لیے میں نے بتا دیا. غمزدوں کو رضا مجدہ دیجئے کہ ہے. اے رضا غمزدہ جو لوگ ہیں انہیں خوشخبری سنائیے. کیا خوشخبری؟ بے کسوں کا سہارا ہمارا. جتنے بے کس لوگ ہیں نا انہیں پریشان نہیں ہونا خوش ہو جو تو سنا سہارا اصل میں آپ کا کرے. تو جی یہ کیا ہے یا یہ آپ کو ماشاءاللہ. اب ہم تھوڑا سا آپ کو اس طرف لے کے جی تو کپڑا کت رکھا ہے آج صاحب جو بیٹا کپڑا لے اس میں کوئی پکچر بنانا نہیں بنانے چھوڑ دو بنانے کیونکہ میٹر ویسے پکچر نہیں پڑ سکتا.
تو حروف تہجی کتنے ہیں جلدی سے بتاؤ 29 سوال سننے کے بعد اس پہ غور و فکر کرنا یہ درست ہے لیکن بالکل چپ رہنا یہ درست ہے جواب بھی دینا غور و فکر کر کے فوراً جواب دینا فوراً جواب کیا ہوگا یا آپ کو آتا ہوگا یا نہیں اگر آپ کہتے ہیں نا اس طرح کرتے ہیں نہیں پتا وقت ضائع ہوگا اور اگر آپ سنتے جاتے ہیں تو آپ کو آ جاتا ہے تو بتا دیں وقت ضائع نہیں لو جی 29 حروف ہیں اور کوئی حرف ایک جو ہے وہ دوسرے جیسا ہو سکتا نہیں جب ایک دوسرے جیسا ہے نہیں تو دوسرے جیسا پڑھا بھی جا سکتا نہیں یہ سب ہیں بالکل ایک جیسے ہیں ان کی جو ایڑیاں ہیں وہ بالکل صف کی اس لائن کے اوپر ہیں لائن سے پیچھے بھی نہیں اور لائن سے آگے بھی نہیں کتنی حکمت سے میں نے آپ کو صف میں کھڑے ہونے کا طریقہ بتایا کئی لوگ ادھر کھڑے ہو جاتے ہیں یہ لائن ہے نا تو یہاں وہ اس لیے کہ ان کے پنجے بڑے ہوتے ہیں تو وہ میرا پنجہ کے دوئی کو لمبا نہ ہوا ہے اور کئی ان کے پاؤں چھوٹے ہوتے ہیں تو وہ اس لائن سے تھوڑا سا آگے کھڑے ہو جاتے ہیں پیر برابر آ رہے ہیں کو ان کوئی نہ کے بیچنے پیر نکے جبکہ صف درست کرنے کا طریقہ کیا ہے یہ لائن ہے لائن کے اوپر آپ کی ایڑی ختم ہونی چاہیے سب کی ایڑیاں پیچھے سے برابر ہوتی ہیں کبھی صف ٹیڑھی نہیں ہوتی اب آپ نے اس کے بعد لائن جو لگی ہوئی ہے اس کے اوپر ایڑی اس طرح یہ ختم جہاں لائن ختم ایڑی ختم بالکل اس میں اتنے ایڑی ہونی چاہیے اگر ساتھ والا بھائی ہے اسے بھی کہیں ایڑی آپ لائن پہ رکھیں جی ایڑی لائن پہ رکھنے کا مطلب یہ نہیں بیٹھے اترا نہیں بھی لینا ہوتی آئے گی نا جہاں لائن ختم وہاں ایڑی ختم تو ایک صف میں کھڑے ہیں سیدھے کھڑے ہیں لیکن ہر بندہ ہے یہ کون ہے جی یہ محمد نصیر الدین ہے یہ جی اعظم خان ہے جی یہ ممتاز خان صاحب ہیں ایک لائن میں کھڑے ہیں لیکن ہر بندے کا نام الگ الگ کیا جاتا ہے اسی طریقے سے یہ 29 حروف ہیں جو الگ الگ تو پڑھنے بھی الگ الگ ہیں تو جس طرح میں نے 3 حضرات کے نام لیے اگر میں ان کو نہ پہچانتا ہوتا تو کبھی بھی ان کے نام نہ لے سکتا اسی طریقے سے جب تک آپ ان کو پہچانیں گے نہیں اور پھر ان کو نکالنا نہیں سیکھیں گے تب تک آپ قرآن درست نہیں پڑھ سکتے لو جی کل ہم کہاں تک پہنچے تھے مخرج نکالنے کا کرو ٹرائی آواز نہیں آنی جی مجھے پتہ چل رہا ہوتا ہے کون غلط آواز نکال رہا ہے لہذا میں جان بوجھ کے نہیں بولتا بھائی تنگ چپا رہے کام میں بار بار کہلوا رہا ہوں سمجھ لو کہ کوئی بندہ ابھی تک سا پڑھ رہا ہے زبان باہر نکالنی ہے دانت اوپر نہیں لگنے دینے جیم حا خا دال ذال 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 را زا سین باریک ہوگی اور اس میں سیٹی ہوگی صاد چھوٹا ہوگا اور اس میں بھی سیٹی ہوگی سین شین صاد ضاد جس کے نیچے 2 نقطے ہوں گے وہ کیا ہوگی صرف لفظ پورا کرنے کے لیے لکھی ہوئی تو اب ہم دوسرے طریقے سے پڑھیں گے اب بولیے ذرا
اگر آپ اب کریں گے اب تو یہ قلقلہ نہیں ہوگا. با تبھی ادا ہوگی. اور یہ قلقلہ کب ہوگا با میں؟ جب شاباش با کے اوپر سکون ہوگا. صرف سکون با کے اوپر ہوگا تب بھی قلقلہ نہیں ہوگا. اس سے پیچھے کوئی حرف ہوگا اور اس کے اوپر کوئی نہ کوئی حرکت بھی ہوگی تب. یہ پکا یاد رکھنا ہے. یہ نہیں جتھے با آوے تو با قلقلہ شروع کر دے. جتھے با تے سکون ہوئے تے اس تے پچھلے حرف بھی کوئی ہوئے. اب اب اوب سمجھ گئے جی. ات یہ کون سا پڑھا ابھی ہم نے؟ پہلے کون سی پڑھی تھی؟ تا. پہلے تھی نا بے الف بے تے اس ویل بے 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 بے. ہوں با ہویا تو بابا بڑھ گیا. تھوڑا دیر پاپا پڑھنا کو بھی بنا پیا تقریباً. بہرحال چلو یہ تو آپ کے چہرے پہ مسکراہٹ لانے کے لیے تھا. تو آپ با تا اسی طرح بیٹا پڑھو گے. اب اچھا اس کی تھوڑی مشق کرنا. سبحان ربی العظیم. سبحان ربی الاعلی. سبحان ربی الاعلی. سبحان ربی الاعلی یہ غلط ہو جاتی ہے. سبحان ربی الاعلی. پاک ہے میرا پروردگار بہت بلند. یہ اس کا معنی ہے. اور سبحان ربی العظیم پاک ہے میرا پروردگار بہت بڑا. بلکہ اس سے آپ بہت کی جگہ آپ لگائیں سب سے بڑا. بہت پھر بھی بندہ ذہن میں آ سکتا ہے کہ شاید اس سے بڑا. تھوڑی سی زبان نکال کے دانت اوپر اس لیے نہیں لگنے دیتے کہ دانت آواز کو روکتے اور یہ پیدا ہو جاتی ہے. اور تھا میں یہ چیز نہیں ہے. کوئی اس کا لفظ یا ہے کوئی ہماری نماز میں آئے ہوئے کہیں؟ یہ پڑھیں گے جی. میں لکھتا ہوں التحیات للہ. التحیات اکثر لوگ اس کو پڑھتے ہیں اتحیات. اتحیات ہے جو التحیات. لو جی آپ بتاؤ بیٹا جس کے اوپر شد ہوتی ہے اس کے نیچے کتنے حرف ہوتے ہیں؟ دو. شاباش. کون سے دو؟ ایک جس کے ساتھ جوڑا ہو رہا ہے اس کے اوپر جو زبر ہو گئی. ایک جیسے دو. تا کے اوپر شد ہے تو یہاں کتنی تا ہے؟ دو. یا کے اوپر شد ہے تو یہاں کتنی یا ہے؟ دو. جب دو ہیں تو پڑھنی بھی سکون والا ہر صورت میں. مسا. اور دوسرا کون سا ہوگا؟ جو اس کے اوپر حرکت ہوگی. اس کے اوپر بھی حرکت ہے یہ پکا یاد رکھ لیں. تو اب ہم اس کو پڑھیں گے اس طرح. یہ آپ اس کو اس طرح کر دیں اور یہاں خال ہے. بولیے دونوں پڑھی گئی ہیں کہ نہیں؟ بس جیسے علیحدہ علیحدہ لکھا ہو تو الگ الگ پڑھنی پڑتی ہیں. اسی طریقے سے ہم نے